بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، بہت سے لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، بالخصوص سردی کے موسم میں، کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نماز تہجد کا ان لمبی راتوں میں اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری یہ تہجد کی نماز قبول بھی ہے کہ نہیں، اس سے میرا رب راضی بھی ہے کہ نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، نیند قربان کرتا ہوں، گرم بستر چھوڑتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں اور نماز تہجد ادا کرتا ہوں۔ میرا یہ تہجد ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں، اللہ اس سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ آپ نماز تہجد ادا کرتے ہوئے یہ 4 نشانیاں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اٹھنا، گرم بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور نماز تہجد ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہے؟ ان 4 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی توفیق کا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی اسی کو توفیق دیتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں اور اپنی نیند قربان کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل کرنا پسند ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن ہر کسی کو نماز تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ رات کے اس پہر میں اتنی مشقت برداشت کرنا، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو سب سے پہلی نشانی، اگر آپ کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، تب ہی تو آپ کو توفیق مل رہی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو آپ کو نماز تہجد ادا کرتے ہوئے روحانیت محسوس ہوتی ہے، سکون آنے لگتا ہے، آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ نماز کے اندر روحانی طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ کتنے عظیم الشان اور عظیم المرتبت لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرا وہ لوگ جو میدان جنگ میں کفار کے سامنے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرا وہ شخص جو رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ نے اگر نماز تہجد کی روحانیت حاصل کرنی ہے تو یہ کام کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ جب آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوں، ثنا سے شروع کریں اور آگے پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نماز تہجد ادا کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آپ کا کامل یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کو نماز تہجد کے اندر کتنا سکون حاصل ہوتا ہے، کتنی روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ اس کامل یقین اور احساس کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو پھر آپ کے سجدے بھی لمبے ہو جائیں گے، آپ کے رکوع بھی لمبے ہو جائیں گے، آپ کا قیام بھی لمبا ہو جائے گا۔ آپ خود چاہیں گے کہ میں لمبی سے لمبی نماز ادا کروں، کیونکہ وہ لذت جو ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، آپ کے قیام کو لمبا کر دے گی، آپ کے رکوع کو لمبا کر دے گی، آپ کے سجدوں کو لمبا کر دے گی۔ اگر آپ یہ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا، کامل یقین کرنا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہے، خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے کہ اگر آپ کو نماز تہجد کے اندر لذت محسوس ہو رہی ہے، روحانیت محسوس ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہے، وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر پسند فرما رہا ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل مقبول ہے۔ نماز تہجد کی قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں،
اور کسی دن کسی کام کی وجہ سے آپ رات کو لیٹ سوئے یا کسی اور وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ گئی، آپ صبح اٹھے تو آپ کو ٹینشن محسوس ہونے لگی، پریشانی لاحق ہو گئی، فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے آج تہجد کی نماز ادا نہیں کی، میں تو باقاعدگی سے نماز تہجد ادا کرتا تھا لیکن آج میں تہجد کی نماز نہیں ادا کر سکا۔ تو جب پریشانی لاحق ہو، ٹینشن ہو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم روحانی شخصیت ہیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 مرتبہ انہیں جاگتے ہوئے زیارت عطا فرمائی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ آپ باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی کبھار آپ کی نماز تہجد رہ جاتی تو آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ اتنا پریشان ہوتے، اتنی ٹینشن لیتے کہ آپ اس پریشانی میں بیمار پڑ جاتے کہ میری نماز تہجد رہ گئی ہے۔ اگر آپ کو بھی نماز تہجد کی توفیق مل رہی ہے، آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کی نماز تہجد رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، فکر ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور آپ کی تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ کا تہجد پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایک دن آپ نماز تہجد نہ پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں نے آج تہجد کی نماز ادا نہیں کی، اور آپ پریشان ہو گئے۔ تو تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز تہجد کبھی رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو اور فکر لاحق ہو۔ اگر آپ کو نماز تہجد رہ جانے پر پریشانی ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے تو اگر کسی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سویا کریں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے پر مداومت حاصل کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنا۔ اگر آج آپ نے نماز تہجد پڑھی اور کل بھی توفیق ملی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند ہے، تبھی تو توفیق دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہوتا ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مداومت کے ساتھ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مداومت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مداومت یہ ہے کہ عمل کو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کے کتنے نفل ادا کرنے چاہیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ 2 ہی نفل پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کبھی کبھار نہیں کہ شب برات میں ساری رات عبادت کر لی، شب قدر میں ساری رات نوافل میں گزار دیے، اسی طرح شب معراج میں ساری رات عبادات کرتے رہے، اور اس کے علاوہ سارا سال چھٹی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عمل تھوڑا کر لیں لیکن پابندی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو نماز تہجد کی توفیق مل رہی ہے، آج مل رہی ہے، کل مل رہی ہے، پرسوں مل رہی ہے، الغرض آپ باقاعدگی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر جھکائے۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں، احباب وغیرہ سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سامعین مکرم، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔